حضرت رابعہ بصری بظاہر نہ تو کوئی ملکہ تھی، نہ شہزادی، اور نہ ہی کوئی دنیا کی حسین و جمیل عورت، لیکن آج 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی آپ غسل فرماتی، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر آپ اجازت طلب کرتی۔ اجازت ملنے پر آپ جائے نماز بچھاتی اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ تہجد کے وقت آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتی کہ اے میرے مالک، دن چلا گیا، رات چھا گئی ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے مالک تیرا در تو اب بھی کھلا ہے، تیری بندی تیرے در پر تیرے فضل کی تلاش میں ہے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے۔ میرے مالک، جیسے تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ویسے ہی اپنی اس بندی پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ جوانی میں ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی۔ بصرہ کے بہت بڑے امام، مسلمانوں کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کی دعوت بھیجی۔ کوئی شادی کی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ آپ پرہیزگار ہیں۔ اگر آپ سے نکاح ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا، لیکن رابعہ بصری نے فرمایا کہ پہلے مجھے آپ میرے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے روز جب اللہ اعمال نامے اڑائے گا